نادر شاہکار ایک ایوارڈ یافتہ چینی کہانی جس کے مصنف ہیں چاؤ خوا۔ بارش ابھی ابھی رکی تھی، فضا شفاف اور تر و تازہ ہو چکی تھی، پیاسے درختوں کی پیاس بجھ رہی تھی، بھیگے پتوں سے پانی کے موٹے موٹے قطرے گر رہے تھے۔ زید کی قبر انہی موتی نچھاور کرتے درختوں تلے تھی۔ قبر کا کتبہ بھی دھل کر صاف ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ قبر پر پھول ڈال دوں، لیکن میرے ہاتھ رک گئے۔ اگر میں کوئی پھول توڑتا تو یقیناً زید کو بہت تکلیف ہوتی۔ وہ کسی بھی جاندار چیز کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، خواہ وہ کھلے میدانوں کے جنگلی پھول ہی کیوں نہ ہوں۔ میں خاموشی سے قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ میں کچھ وقت اس شخص کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا جسے سکون اور خاموشی پسند تھی۔ میں اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لب ہل نہ سکے۔ میرے خیال میں بیتے برسوں میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ اس سے ضرور واقف ہوگا۔ ٹپ ٹپ گرتے قطرے جل ترنگ کا سما باندھ رہے تھے۔ فضا میں سکوت تھا۔ بادل ابھی بھی گھلے ہوئے تھے، جنہوں نے پہاڑوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ ذرا دور کے پہاڑ کہیں کہیں سے اپنی جھلک دکھا دیتے تھے۔ جم نے مجھے یوں قبر کے سرہانے بیٹھا دیکھ کر پوچھا، سر، کیا زید آپ کا رشتہ دار تھا؟ نہیں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں جم کو کیا بتاتا کہ وہ میرا کچھ نہ لگ کر بھی میرا سب کچھ تھا۔ وہ تو ایک ایسا نادر شخص تھا جس کو بلانا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ 30 سال پرانی بات ہے، جب میں 19 برس کا ایک ناسمجھ سا لڑکا تھا۔ میرے ماں باپ کپاس کی کاشت کیا کرتے تھے۔ یوں تو کپاس کی کاشت نفع بخش ہوتی ہے، لیکن یکے بعد دیگرے 2 سالوں میں فصل کو سنڈیوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ والدین کو میرے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ کپاس کی کاشتکاری بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ کیا پتا کہ آئندہ کتنے ہی سال سنڈیوں کی نظر ہو جائے۔ اسی لیے وہ مجھے کسی اور کام میں لگانا چاہتے تھے۔ کئی دنوں کی مشاورت کے بعد انہوں نے مجھے جانور حنوط کرنے والے ماہر کی شاگردی میں دے دیا، جس کا نام رائے تھا۔ لوگ اسے استاد رائے کہتے تھے۔ اس کے حنوط کردہ جانوروں اور پرندوں کی بہت مانگ تھی، اسی لیے استاد جی کی جیب ہمیشہ بھری رہتی تھی۔ استاد کا کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اس کے حنوط کردہ جانوروں میں کپاس کی سنڈیوں کی طرح ہر سال اضافہ ہی ہو رہا تھا، اسی لیے اسے شاگردوں کی ضرورت پیش آئی۔ اسے ایسے شاگردوں کی تلاش تھی جن کی پرورش دیہات یا جنگل میں ہوئی ہو اور جنہیں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا تجربہ ہو۔ اتفاق سے میں ان شرائط پر پورا اترتا تھا۔ استاد جی نے میری گردن اور ہاتھوں کی ساخت کو غور سے دیکھا اور درجنوں خواہش مند نوجوانوں میں سے مجھے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ میری گردن کی جلد کپاس کے کھیتوں کی تیز دھوپ کی وجہ سے ادھڑی ادھڑی سی تھی، اور میرے دونوں ہاتھ اس محنت طلب کام کی وجہ سے سخت اور کھردرے ہو چکے تھے۔ آخر کپاس کی چنائی کوئی آسان کام تو نہیں۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ استاد جی کو میرے جیسے سخت جان شاگرد کی ضرورت کیوں تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ رائے کو اکثر شکار پر جانے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکار کھیلنا جان جوکھوں کا کام ہے، جو بندے کے صبر کا صحیح امتحان لیتا ہے۔ کبھی کبھی رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی دم سادھے گھنٹوں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اتنے نامور شخص کا شاگرد منتخب ہو جانے پر میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ خوشی سے ان کے آنسو نکل آئے، کیونکہ انہیں اب میرا روشن مستقبل نظر آ رہا تھا۔ اب انہیں سنڈیوں کے حملے کی پرواہ نہ تھی۔
آخر ان کا چشم و چراغ اس گھن چکر سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے جب رائے کے شو روم میں پہلی بار قدم رکھا تو وہاں کے نظارے دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گیا۔ خدایا، یہ تو پورا عجائب گھر تھا۔ یہاں سینکڑوں اقسام کے نمونے سجے ہوئے تھے، جن میں اود بلاؤ، سارس، خرسک، سیہ، چیتے، حتیٰ کہ کئی میٹر اونچے زرافے اور گینڈے حنوط شدہ حالت میں موجود تھے۔ چھوٹے جانور اور پرندے تو تھے ہی لاتعداد۔ استاد رائے کی مہارت ششدر کر دینے والی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ نمونے بے جان ہیں۔ سب جانور اپنے کاموں میں مشغول نظر آتے تھے۔ کوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے تو کوئی درختوں کے پتے توڑ رہا ہے۔ شیر تو انگڑائی لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے شاندار نمونوں کو کوئی بھی جانوروں کا شوقین شخص خریدے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ میرے استاد کی مہارت اپنی جگہ، لیکن وہ مزاج کا بہت کڑوا تھا۔ بد لحاظی اس کی عین فطرت تھی۔ اس کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میں شروع ہی سے اس کے سخت رویے سے ڈر گیا۔ میں بہت احتیاط سے سارے نمونے چیک کرتا اور اس کی ہدایات کو کان کھول کر سنتا۔ استاد نے پہلے دن مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کبوتر کو حنوط کرنا سکھایا۔ جانوروں کو حنوط کرنے میں پورا مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ پرندوں سے شروع کرو، پھر دھیرے دھیرے بڑے جانوروں پر آنا۔ یہ سادہ سی بات اس نے ڈانٹنے والے انداز میں کی۔ میں نے اچھے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلایا اور دل جمی سے اس کا کام سیکھنے لگا۔ یوں میری تربیت کا آغاز پالتو کبوتر کو حنوط کرنے سے ہوا۔ میں نے کئی اوزاروں اور آلات جراحی کا استعمال سیکھا۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کے کیمیکل اور صفوف کی جانکاری بھی ہوئی۔ ان میں ایلم کا صفوف، جپسم پاؤڈر، بورک ایسڈ اور آرسینک پاؤڈر وغیرہ شامل تھے۔ میں نے استاد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کبوتر کے سینے کو ایک مخصوص جگہ سے چیر کر اس میں سے ہڈیوں اور گوشت کو احتیاط سے نکالا۔ پھر ایک آلے کی مدد سے کھال اور پروں کو اندر کی جانب سے آرسینک پاؤڈر لگایا۔ پھر اس میں اس کی جسامت کے مطابق دھات کا بنا ہوا ڈھانچہ فٹ کیا اور اس کو دیگر چیزوں سے بھر کر سینے کو سی دیا۔ آنکھوں کی جگہ شیشے کی بنی ہوئی نکلی آنکھیں لگائیں۔ یوں ایک ایسے نمونے کی تخلیق ہو گئی جو زندگی سے بھرپور ایک معصوم پرندہ دکھائی دیتا تھا۔ بچپن سے کپاس کے کھیتوں میں محنت مشقت کرنے، کپاس کی چنائی کرنے اور کھیتوں کو لیس دار کانٹوں والے خودرو پودوں سے صاف کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کو کام کرنے کی بہت عادت تھی۔ میری انگلیاں ایک عام آدمی کی نسبت تیز چلتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد میرا ہاتھ کام پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے پہلے جن دو شاگردوں کو فارغ کیا گیا تھا، ان کے ہاتھوں میں ایسی پھرتی اور مہارت نہ تھی۔ بہرکیف میں نے بالکل غرور نہ کیا۔ میرے دماغ میں والدین کی نصیحت نقش تھی۔ ان کے مطابق مجھے اپنے استاد کی ہر بات کو ماننا اور سیکھنا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میرے جیسے نوجوان کے لیے، جس کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہو اور نہ کوئی جائیداد، محنت کے عادی ہاتھ ہی میرا کل اثاثہ تھے۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے پرندوں کی ساخت کا اچھی طرح علم ہو گیا۔ میں ان کی ایک ایک ہڈی کو پہچان سکتا تھا۔ مجھے جپسم پاؤڈر سے خون صاف کرنے اور دھاتی تاروں سے پرندوں کے ڈھانچے بنانے کی تکنیک پر عبور حاصل ہو گیا۔ میرے کام میں نفاست آ رہی تھی اور میرے حنوط کردہ پرندوں میں اصلیت جھلکنے لگی۔ ایک صاحب نے میرے 2 پرندے خرید کر میرے استاد کا دل خوش کر دیا، لیکن اس نے پھر بھی مسکرائے بغیر ہی مجھے کچھ معاوضہ دیا، جو میری پہلی آمدن تھی۔ اس کے بعد سے اس نے نایاب پرندوں کا کام میرے حوالے کرنا شروع کر دیا۔
اور وقت کے ساتھ ساتھ جنگلی جانور حنود کرنے کا طریقہ بھی سکھانا شروع کر دیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ ان خطوط پر چلتے ہوئے کامیابی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا تھا اور یہی میرے والدین کی خواہش تھی۔ میری آمدنی اور مہارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ حالات تب تبدیل ہوئے جب میں نے اپنے استاد کے ساتھ شکار پر جانا شروع کیا۔ عام چرند پرند تو میرا استاد جانوروں کے بیوپاریوں سے خرید لیتا تھا، لیکن اصل مسئلہ ان نایاب اقسام کا تھا جنہیں بازار سے خریدنا ناممکن تھا۔ اگر کسی کے پاس اتفاق سے کوئی نایاب قسم ہوتی بھی تو وہ اس کے بہت پیسے مانگتا۔ اسی لیے نایاب جانوروں کے حصول کے لیے استاد خود ہی ان کا شکار کیا کرتا۔ استاد رائے اپنے بچپن سے ہی ایک ماہر نشانہ باز تھا۔ اس کے پاس طرح طرح کی بندوقیں تھیں۔ جس بندوق سے اسے سب سے زیادہ پیار تھا وہ اس کی وینچیسٹر M1894 تھی، جس کا دستہ اخروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس کے بقول اس پر مختلف طاقت کی دوربینیں نصب ہو سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف سائز کی گولیاں بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ بہرحال ہم جیسے حنود کے مقصد کی خاطر شکار کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر 32 بور کی گولی کا استعمال تھا۔ اس سائز کی گولی مہلک بھی تھی اور اس سے جانور کے بدن میں چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا تھا۔ بندوق کی نال صاف کرتے ہوئے استاد نے کہا کہ موقع ملنے پر وہ مجھے بھی ان بندوقوں سے شکار کھیلنا سکھائے گا۔ ایک دفعہ